فرانس میں ابھی جب میں پہنچا تو فرانس کا قبرستان ایسا ہے کہ خدا کسی کو نہ دکھائے، لیکن یہ کہ یہ لکھنؤ کا معاملہ ہے، یہ بھی لکھنؤ ہے، 7 قرآن درمیان اب سے دور۔ تو پتہ چلا واجد علی شاہ کی والدہ کی قبر، پڑھا تھا کتابوں میں، کشور محل، ملکہ کشور محل، اودھ کی ملکہ کی قبر یہاں ہے۔ گئے فاتحہ پڑھنے، تو اس قبرستان میں پوری دنیا کے مشہور بادشاہ اور جو بھی فرانس آیا ہو، شعراء، ادیب، تو ایران کے، ترکی کے، انگلینڈ کے مشہور لوگوں کی قبریں، اور سب نے ایسے اس کے اوپر پتھر لگائے ہوئے ہیں اور مقبرے بنائے ہوئے ہیں، پھولوں سے سجایا ہوا ہے، اور صبح 7 بجے سے مرسڈیز گاڑیاں آنا شروع ہوتی، جانے کس ملک سے لوگ اپنے عزیز کی قبر پہ آ رہے ہوتے۔ تو ہم بھی پہنچے، اور کشور محل کی قبر جو ہے وہ تقریباً 4 گز مربع ہے، 4 گز ادھر 4۔ تو اس وقت 100 سال پہلے، 150 سال پہلے 10,000 روپے میں فرانس کے سکہ 10,000، 150 برس پہلے کا، اب کروڑوں میں، اربوں میں وہ زمین خریدی گئی تھی، اور ترکی کی خلافت جو بادشاہ تھی اس کی زمین تھی وہ، ان سے واجد علی شاہ کے بھائی جو کہ ساتھ میں گئے تھے، جو کہ واجد علی شاہ کی فوج کے کمانڈر تھے، وہ ساتھ میں گئے تھے کیس لڑنے اودھ کی حکومت کا، تو وہ زمین خریدی تھی۔ 6 مہینے کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا، وہ بھی وہیں دفن ہوئے، واجد علی شاہ کے بھائی تھے، ان کی ایک چھوٹی بیٹی واجد علی شاہ بادشاہ کی بھتیجی بھی چھوٹی تھی، وہ بھی، تو 3 قبریں ہیں وہاں۔ تو وہاں کا جو ڈائریکٹر ہے قبرستان کا، تو اس نے بتایا کہ صاحب ساری یہاں ہزاروں قبریں، بلاک بنے ہوئے، ABCD بلاک کے ذریعے لوگ پہنچتے ہیں، نقشہ لے کے دیکھتے ہوئے، اتنا بڑا میلوں میں قبرستان۔ تو اس نے کہا یہ قبر جو ہے یہاں ایک روحانی فضا ہے، اور عجیب خاتون ہے یہ جن کی قبر ہے۔ اب یہ خاتون، اس کو کیا پتہ یہ خاتون کیا ہے؟ ابھی آپ نے مجھ سے پہلے مرزا اشفاق صاحب، ہمارے اشفاق بھائی کی تقریر سن رہے تھے آپ، تو وہیں پر بتایا وہاں کے حضرات نے کہ فرانس میں اشفاق بھائی مجلس پڑھنے گئے تھے، عشرہ پڑھنے، پیرس میں۔ تو جو بانیان مجلس تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ اشفاق بھائی نے کہا مجھے ملکہ کشور محل کی قبر پہ لے چلو فاتحہ پڑھنے۔ تو جو میرے ساتھ تھا سید علی رضا نقوی، جو کہ پنجاب کا ہے اور وہاں کا منتظم ہے، نوجوان ہے جو عشرے کا انتظام کرتا ہے، اس نے بتایا کہ جب ہم اشفاق بھائی کو لے کے اس قبر پر آئے تو میں نے دیکھا انہوں نے جب ہاتھ اٹھائے فاتحہ پڑھنے کی، تو میں نے مڑ کے دیکھا ان کے آنسو بہہ رہے تھے۔ تو جب وہ فاتحہ پڑھ چکے میں نے پوچھا آپ رو رہے ہیں؟ کہ بیٹا ہم تمہیں کیا بتائیں یہ کس کی قبر ہے؟ پھر انہوں نے بتایا ایرانی عالم مولانا ابو الحسن صاحب آئے، انہوں نے بھی کہا کہ ہم واجد علی شاہ کی والدہ کی قبر پہ جائیں گے فاتحہ پڑھنے۔ تو جب وہ قبرستان کے دروازے پہ پہنچے تو انہوں نے کہا یہ اتنی بابرکت خاتون ہے کہ اگر یہاں منت بھی مانو تو پوری ہو جائے گی۔ یہ ایران کے ابو الحسن صاحب نے فرمایا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ وہ کوئی ولی نہیں ہے، وہ کوئی خاندان نبوت سے نہیں ہے، لیکن یہ سب کیا ہے وہ سن لیجئے کیا ہے۔ ان کی سوانحات میں نے لکھا ہے، ابھی ان پہ جو مضمون لکھا ہے القلم میں، سفر نامے میں، اس میں نے یہ لکھا ہے کہ وہ 2.25 مہینے سیاہ لباس میں اور شب عاشور پلک نہیں کوئی جھپکا سکتا تھا۔ واجد علی شاہ کے رضاخانے میں رات بھر سب بیٹھے رہیں گے، کوئی سوئے گا نہیں،
اور سب کو فرش پہ بیٹھنا ہے، کوئی تخت پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ اور عاشور کے لیے لکھا ہے کہ کھانا پینا کہیں نظر نہیں آتا تھا، اور جملہ یہ ہے کہ کشور محل کے یہ آرڈرز تھے محل میں کہ جب تک فاقہ شکنی نہ ہو جائے بچوں کو شیرخوار بچوں کو دودھ پینا پلایا جائے۔ یہ ہے آداب عزاداری تعمیر ہو گئے تھے۔ اس طرح بنائی ہے عزاداری، آسان نہیں ہے کوئی مشن کو بنا لینا، بہت مشکل ہے۔ اسلام بن گیا محمد اور علی کی قربانیوں سے، مکے سے بنا، لیکن اب جو چیز بنانی تھی وہ بقا کے لیے۔ اسلام تو بنانا تھا ابو طالب کی نگرانی میں، دو بھائیوں نے بنا دیا۔ اب اسے آپ کہیں وہ آسمان سے اترا اور آیا، لیکن جد و جہد تو جسمانی تھی، روحانی تھوڑی تھی کہ جبریل امی آئے تھے اور فرشتے سارا کام کرتے پھر رہے تھے۔ کام تو سارا علی کو کرنا تھا، اگر کرنا تھا تو بقول مرزا اطہر صاحب کے کہ ہمارے جو اشفاق بھائی کے بڑے بھائی ہیں، انہوں نے ایک مجلس میں یہاں میں نے کچھ سنا، ڈالی گنج والی کربلا میں مجلس پڑھے تھے تو میں بھی بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا جب جبریل امی آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ ہجرت کر جائیے، اب سب قاتل ہیں یہاں، اور بستر پہ علی کو سلا دیجیے، تو اب اطہر میاں کا بیان ہے کہ اے حضرت جبریل یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، قاتل نے تلوار لیے کھڑے ہوئے ہیں، ابھی علی کی عمر ہی کیا ہے، ابھی تو نہ شادی ہوئی ہے نہ دولہا بنے، 22 برس کی عمر ہے، اور اگر انہوں نے قتل کر دیا تو کیا ہوگا، اور آپ تو لاکھوں برس سے جی رہے ہیں، آپ خود لیٹ جائیے، قتل ہونا ہے تو آپ ہو جائیے، آپ علی کو کاہے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ علی لیٹ جائے۔ تو پتہ چلا کہ جہاں 40 تلواروں کے سائے میں علی سو جائیں یہ کام کوئی آسان ہے۔ اب تو قصے کی طرح شب ہجرت ہم سن دیتے ہیں، اس وقت کے تصور میں جائیے اور وہاں پہنچیے، یہ آسان بات تھی کہ جو بھائی ہے سرپرست ہے وہ بھی جا رہا ہے چھوڑ کے، اور مکہ چاروں طرف سے دشمن، اور اس میں 40 بڑے پہلوان قبائل کے تلوار لیے کھڑے ہیں، اور آپ اطمینان سے سو جائیے، یہ کوئی آسان تھا؟ تو یہ تو ایک شب ہجرت ہے، بدر ہے، احد ہے، خندق ہے، خیبر ہے، قربانیاں ہیں۔ اسلام کیسے آگے بڑھا؟ بھئی جملہ آپ کے لیے، اب آپ اگر اس کو بہت ہی محبت سے قبول کر لیں تو اتنی تو مشکلوں سے اسلام بنا تھا، تو صرف بنانا تھوڑی تھا، اسے قیامت تک زندہ بھی تو رکھنا تھا۔ تو کوئی ایسا نسخہ تو ہو کہ قیامت تک اسلام زندہ رہ جائے، اس لیے عزاداری بنائی گئی۔